وہ وحشت جس نے دنیا کو ہلا دیا تھا، طاقت سے قید کر دیا گیا۔ لاکھوں کروڑوں شیطان زمین پر نکل آئے، قیامت کا منظر شروع ہو گیا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید اور حدیث مبارک میں قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس سرزمین پر ایسی قوم کو پیدا فرمایا۔ خاموش، وہ دیکھو پہاڑیوں پر دھواں، وہ پھر آ رہے ہیں۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ انسان نہیں، وحشی تھے۔ جو بھی ملے تباہ کر دیں گے، یہ انسانوں کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ ہر سال آتے اور انسانی آبادی کو تباہ کر دیتے۔ ان کے ظلم سے کوئی محفوظ نہیں تھا۔ ان کے دانت لمبے، آنکھیں چھوٹی اور ان کے جسم بھدے تھے۔ ان کی شکلیں خوفناک تھیں۔ ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے، کوئی تو آئے گا جو ہمیں اس وحشت سے بچائے گا۔ قریب کی ایک نیک قوم ان کی وحشت سے پریشان تھی۔ وہ امن سے جینا چاہتے تھے۔ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ کوئی طاقتور شخص آئے اور انہیں اس وحشت سے نجات دلائے۔ تب اللہ نے اپنے نیک بندے ذوالقرنین کو طاقت اور علم سے نوازا۔ دیکھو، طاقتور مسافر آ گیا۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ ہمیں بچانے آئے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تمہارے دکھ کیا ہیں؟ انہیں ختم کرنے میں مدد کروں گا، بتاؤ۔ وہ وحشی لوگ ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم سب کچھ دیں گے، بس ہمیں ان ظالموں سے بچا لیں۔ مجھے طاقت اور مدد دو، لوہا اور تانبا جمع کر کے دو، میں ایک مضبوط دیوار بناؤں گا۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا، تم مجھے طاقت اور مدد دو، میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک مضبوط دیوار کھڑی کروں گا۔ جلدی کرو، جتنی جلدی دیوار بنے گی اتنی جلدی امن آئے گا۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ انہوں نے لوہا اور تانبا جمع کیا اور ذوالقرنین نے ان وحشی قوم کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ ان کے نکلنے کا وقت اللہ کے حکم سے مقرر ہے اور حدیث میں دیوار کے ٹوٹنے سے جوڑا گیا ہے۔ ہمیں رکنا نہیں ہوگا۔ آج رات ہم دیوار کو زمین میں ملا دیں گے، ہمیں آزادی ملے گی۔ ہمیں صدیاں ہو گئی قید میں، اب وہ وقت آئے گا جب ہمیں آزادی ملے گی اور ہم بدلا لیں گے۔ کل ہم اسے توڑ دیں گے، ہم باہر نکلیں گے اور اس دنیا کو نشٹ کر دیں گے۔ دیوار ٹوٹے گی، زمین کے اندر کی وحشی دنیا باہر نکل آئے گی، یہ آخری نشانی ہوگی۔ یہ کون ہے؟ یہ آدمی نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ شیطان ہے یا زمین کے اندر کے انسان؟ وہ لاکھوں ہیں، ان کی تعداد ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ زمین ان سے بھر جائے گی۔ وہ جہاں سے گزریں گے وہاں صرف تباہی اور بربادی چھوڑ جائیں گے، کوئی ہریالی باقی نہیں بچے گی۔ وہ اتنا پانی پئیں گے کہ اس علاقے کے سارے تالاب اور جھیلیں خالی ہو جائیں گی۔ اور آخر میں آنے والے دیکھیں گے کہ صرف کیچڑ باقی ہے اور کہیں گے اس جگہ کبھی پانی تھا۔ قیامت آ جائے گی، اب ہم خدا کی دنیا پر راج کریں گے۔ یہ فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
अपने नेक सहाबा के लिए सहारा ढूंढना पड़ेगा। अल्लाह वही नाजिल फरमाएगा, ए ईसा, मेरे नेक बंदों को तूर पहाड़ पर पनाह दो, क्योंकि कोई उन्हें रोक नहीं सकेगा। राही 3, अब सिर्फ तूर पहाड़ी पनाह है, हम बस वहीं जा सकते हैं। वो कहेंगे, हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, अब हम आसमान वालों से लड़ेंगे। हम सब कुछ लेंगे, ऊपर देखो, हम आसमान को भी फतह करेंगे और खुदा की ताकत को चुनौती देंगे। ऐ अल्लाह, हम बेबस हैं, हमें इस वहशत से निजात दे, तू ही बेहतरीन बचाने वाला है। अल्लाह की मदद जरूर आएगी, क्योंकि उसने अपने नेक बंदों की दुआ कबूल कर ली है। अल्लाह उनके लिए एक छोटा सा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी गर्दनों को काट देगा। ये क्या? हमारा जिस्म क्यों गिरा? हमें हवा क्यों नहीं मिल रही? एक रात में एक नाचीज कीड़े के जरिए ये वहशी कौम हलाक हो जाएगी। खामोशी छा जाएगी, जमीन अपने जालिमों को निगल लेगी, अल्लाह का इंसाफ वाज़ेह हो जाएगा, जमीन लाशों के ढेर से भर जाएगी, उस पर चलना तक नामुमकिन होगा। फिर अल्लाह लंबी गर्दन वाले परिंदों को भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से जमीन को साफ कर दिया है ताकि इंसान फिर से जी सके। और फिर आसमान से ऐसी बारिश होगी जो जमीन को पाक और साफ कर देगी, हर तरह की गंदगी मिट जाएगी। उल्मा जोर देते हैं कि उनकी कैद एक हकीकत है, न कि सिर्फ कोई मिसाल या इशारा। कुरान और हदीस में याजूज माजूज के ठिकाने को 2 पहाड़ों के बीच एक छुपी हुई जगह बताया गया है। ज्यादातर उलमाए किराम का यही मंशा है कि वो जमीन के दूर दराज इलाकों में आज भी कैद हैं। कुछ उल्मा इशारा करते हैं कि उनकी जगह एशिया के शिमाली या मरकजी हिस्से में कहीं हो सकती है। उनके निकलने का वक्त अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर है और हदीस में दीवार के टूटने से जोड़ा गया है। उलमा की राय है कि इनका निकलना क़यामत की आखिरी बड़ी निशानियों के ज़िम्न में होगा। हदीस के मुताबिक वो दज्जाल के खात्मे और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद ही आज़ाद होंगे। हमेशा सबक हासिल करें और दुआ में याद रखें, अल्लाह हमें सीधी राह दिखाएगा। हमें फॉलो करें और इस पैगाम को सब तक पहुंचाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।